بہاول نگر میں پیٹرول ایجنسیاں اور LPG گیس کی ریفلنگ غیر قانونی طور پر جاری۔ شہر میں کسی بھی وقت بڑا جان لیوا حادثہ ہو سکتا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بہاول نگر میں اسپیشل ٹی وی کے بیورو چیف ملک مقبول احمد سے۔ جی تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ بہاول نگر شہر میں موجود ہیں۔ بہاول نگر شہر کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاؤں، بہاول نگر شہر میں جو ہے غیر قانونی طور پر جو ہے مختلف مقامات پر جو ہے وہ پیٹرول ایجنسیاں کھول دی گئی ہیں۔ اگر میں گیس LPG گیس کے حوالے سے اگر بات کروں تو LPG گیس کی ری فلنگ کا کام جو ہے وہ مختلف شہر کے مقامات پر جو ہے وہ ری فلنگ کر رہے ہیں دکاندار، اور شہریوں کا کہنا ہے کہ یہاں کئی علاقہ جات کے شہریوں نے مختلف اوقات میں جو ہے وہ سول ڈیفنس محکمہ جات کو کمپلینٹ درج کروائی ہیں، لیکن سول ڈیفنس جو ہے وہ اپنی صرف کوئی ہلکی پھلکی کارروائی کرتے ہیں، ورنہ جو ہے کھلے عام تمام جو ہے وہ ری فلنگ LPG گیس کی دکانیں کھلی ہیں، ری فلنگ کر رہے ہیں۔ اسی طرح اگر میں بتاؤں تو دکانداروں پہ بڑی بڑی مشینیں لگائی ہوئی ہیں، پٹرول ڈالنے والی موٹر سائیکلوں میں گاڑیوں میں پٹرول ڈالا جا رہا ہے کھلے عام روڈوں پر جو ہے دکاندار، اور یہاں پر جو ہے کسی وقت بھی جو ہے بڑا آسانیاں ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ شہری موجود ہوں گے، ان سے ہم پوچھیں گے کہ اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں۔ آپ بتائیں جی جمیل زیدی صاحب، یہ بہاول نگر شہر میں LPG گیس کا ری فلنگ کر رہے ہیں دکاندار، اور یہاں غیر قانونی طور پر وہ بھی دھندا ہو رہا ہے۔ اگر میں بات کروں پیٹرول ایجنسیوں کے حوالے سے تو پیٹرول ایجنسیاں بھی یہاں مختلف مقامات پر کھولی گئی ہیں اور گاڑیوں میں موٹر سائیکلوں میں پیٹرول ڈالا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، ہارون آباد روڈ، مبارک گیٹ، حسین آباد چوک، عارف والا روڈ پر پیٹرول ایجنسیوں کی جو ہیں وہ پیٹرول پمپ کی طرح باقاعدہ ایجنسیاں لگائی ہوئی ہیں، اور وہ گاڑیوں میں موٹر سائیکلوں میں غیر قانونی ہے جو یہ ڈال رہے ہیں۔ سول ڈیفنس والے صرف آتے ہیں، وہ اپنی کچھ کارروائی کر کے اور وہ چلے جاتے ہیں، اور باقی جو ری فلنگ ہے گیس کی وہ بھی چھپ چھپا کے ہو رہی ہے، لیکن اتنا وہ کارروائیاں نہیں ہو رہی جتنا شہر کو صفائی ہونی چاہیے۔ اچھا زیدی صاحب، یہ آپ کہہ رہے ہیں بڑی بڑی جو ہے وہ مشینیں لگائی ہوئی ہیں پیٹرول ڈالنے والی، تو اتنی بڑی بڑی مشینیں لگائی ہوئی ہیں، انتظامیہ سول ڈیفنس ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیتی؟ وہ صرف ایکشن وہ کرتے ہیں جو چھوٹے ہیں جن پہ ہاتھ ڈلتا ہے، باقی جو بڑی مشینیں جنہوں نے لگائی ہیں ان پہ وہ ہاتھ نہیں ڈالتے۔ ان کا وہ شاید ان کی سرپرستی ہے اعلیٰ حکام کی۔ اچھا نہیں، یہ بتائیں کوئی کارروائی بھی ان کے خلاف کی ہے انتظامیہ یا سول ڈیفنس کی جانب سے؟ یہ عرصہ 2-3 سال سے یہاں جو ہے بڑی بڑی مشینیں لگی ہوئی ہیں تیل ڈالنے والی، اور گاڑیوں میں موٹر سائیکلوں میں یا روڈوں پر کھڑے ہو کے جو ہے وہ پیٹرول ڈالا جا رہا ہے، اور کوئی بڑا آسانیہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس پر ڈپٹی کمشنر خاموش ہیں، انہوں نے کیوں نہیں ایکشن لیا؟ سول ڈیفنس والے ان کے خلاف کیوں نہیں کارروائی کر رہے؟ سول ڈیفنس نے کارروائی کی پچھلے دنوں، کچھ دکانوں سے پیٹرول اور سلنڈر وغیرہ اٹھائے ہیں، لیکن وہ باقی جو ہیں وہ نئی مشینیں جو لگی ہوئی ہیں آن دا روڈ لگی ہوئی ہیں۔ آپ حسین آباد چوک میں دیکھیں، آپ ہارون آباد روڈ پہ دیکھیں، مبارک گیٹ پہ دیکھیں، اور روڈ پہ لگی ہوئی ہیں مشینیں، شاید وہ کسی کی سرپرستی میں ہے۔ جی اچھا نہیں، اگر اس پہ بھی ایکشن نہیں ہو رہا، اور دوسری ہم آپ سے یہ بات کریں کہ بھئی جو LPG گیس ہے اس کی ری فلنگ جو ہے کھلے عام دکاندار کر رہے ہیں، اور کسی وقت بھی جو ہے وہ آگ لگ سکتی ہے اور بڑا آسانیہ ہو سکتا ہے۔ تو یہاں شہر میں آج سے 2 سال پہلے ایک واقعہ ہوا بھی ہے، تو اس پر جو LPG گیس کی ری فلنگ ہے اس پہ بھی ایکشن ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ اس پہ وقتی طور پہ جب لوگ کہتے ہیں یا کوئی خبر چلتی ہے سوشل میڈیا پہ تو ایکشن ہو جاتا ہے، ادروائز وہ باقی سارا ری فلنگ ہو رہی ہے پورے شہر میں۔ پچھلے ہفتے کی اگر سوشل میڈیا پہ بات کی جائے تو فوٹا باس میں ایک گیس سلنڈر دکان میں دھماکہ ہوا ہے اور وہاں آگ بھی لگی ہے۔ نہیں، یہ فوٹا باس میں یہ جو واقعہ آپ بتا رہے ہیں فوٹا باس کا، تو وہاں جو ہے یہ کب ہوا ہے؟ یہ کوئی پچھلے ہفتے ہوا ہے، 5-7 دن ہو گئے ہیں۔ اچھا، ابھی ہوا 8-10 دن میں؟ ہاں جی۔ تو اس پہ سول ڈیفنس نے کوئی کریک ڈاؤن شروع کیا ہے؟ نہیں، کوئی کریک ڈاؤن نہیں شروع کیا، جبکہ گروپوں میں یہاں وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ کہ فوٹا باس میں آگ لگی اور 1122 والے ریسکیو والے جا کے اس آگ کو بجھا رہے ہیں، وہاں سلنڈر پھٹا ہے۔ تو ابھی آپ بتا رہے ہیں حال ہی میں فوٹا پاس میں واقعہ ہوا ہے، تو سول ڈیفنس یا ڈپٹی کمشنر یا AC فوٹا پاس کی جانب سے ایکشن لینا چاہیے تھا، کیوں نہیں ایکشن لیا گیا؟ ہاں، ان کو اعلیٰ حکام کو ایکشن لینا چاہیے، لیکن وہ اب ہر بندہ جو ہے آپ کو پتا کہ وہ بیٹھا ہے کہ میں اپنی مزدوری کر رہا ہوں، یہ ہے وہ ہے، اس وجہ سے وہ ایکشن نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ جو پیٹرول ایجنسیاں کھلی ہوئی ہیں
اور بڑی بڑی مشینیں لگی ہوئی ہیں. یہاں بھاور نگر کے کون کون سے مقامات پر لگی ہوئی ہیں بڑی بڑی مشینیں جو ہیں تاکہ وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی جو ہے اس پہ ایکشن لیں اور ڈپٹی کمشنر بھاور نگر بھی ایکشن لیں؟ آپ یہ بتائیں کون کون سے مقامات پر کھلے عام جو ہے وہ پیٹرول سیل کیا جا رہا ہے؟ حسین آباد چوک میں چڑیا گھر روڈ کی طرف 2 مشینیں لگی ہوئی ہیں, ارون آباد روڈ پہ لگی ہوئی ہے, عارف والا روڈ پہ لگی ہوئی ہیں اور چشتیاں روڈ پہ بھی لگی ہوئی ہے. اچھا, اور مبارک گیٹ اور یہاں ریلوے چوک میں بھی لگی ہوئی ہیں؟ ادھر بھی لگی ہوئی ہیں, مبارک گیٹ پہ بھی اور ریلوے چوک میں بھی لگی ہوئی ہیں. یہ بڑی بڑی مشینیں لگی ہوئی ہیں؟ جی بالکل آن روڈ رکھی ہوئی ہیں. آپ حسین آباد چوک میں جا کے دیکھیں گے تو وہاں آن روڈ پہ رکھی ہوئی 2 مشینیں انہوں نے ساتھ ساتھ لگائی ہوئی. سول ڈیفنس والے اگر سول ڈیفنس والوں سے بات کئی دفعہ ہوئی ہے تو سول ڈیفنس والے کہتے ہیں جی 1-2 مشینوں کا اسٹے ہوا ہے. تو اگر 1-2 مشینوں کا اسٹے ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا عوام کھلے عام پھر رہی ہے اور عوام کو بہت بڑا جو ہے کوئی نقصان ہو جائے. تو اس پہ جو ہے سول ڈیفنس والے میرا خیال ہے خود ان کے ساتھ مل کے جو ہے اسٹے وغیرہ ڈلوا دیتے ہیں. یہ مشینیں جو ہے نا باقی تو ساری پرانی چل رہی ہیں, یہ جو حسین آباد چوک میں رکھی ہیں یہ نئی رکھی ہیں, باقاعدہ آن روڈ پہ رکھی ہوئی ہیں. بھی ہر بندے گزرنے والے کو نظر آتی ہیں کہ بھی یہ مشینیں ہیں. اچھا, اس پہ اچھا یہاں دوسرے لوگ اس علاقہ کے موجود ہیں, ان سے پوچھیں گے سوئی گیس کے حوالے سے. دوسرے لوگ بھی موجود ہیں. سوئی گیس کے حوالے سے آپ بتائیں گی کیا کہیں گے؟ سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ کتنی چل رہی ہے بھاور نگر میں؟ لوڈ شیڈنگ سوئی گیس صبح 6 بجے سے 8 بجے تک آتی ہے اور 12 بجے سے 2 بجے تک, شام 6 سے 8 بجے تک, لیکن وہ نہ ہونے کے برابر ہے. آپ جو یہ کہہ رہے تھے نا LPG کی فلنگ کھلے عام ہو رہی ہے, تو اس کی وجوہات, اس کی ریزن, سب سے بڑی ریزن یہی ہے کہ سوئی گیس نہ ہونے کی وجہ سے ہر بندہ مجبور ہے. اب ہر غریب آدمی کے پاس بڑا سلنڈر نہیں ہے جو فل سلنڈر جا کے خرید سکے, نہ اس مہنگائی کے دور میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ جا کے اپنا 3200-3300 روپے کا سلنڈر خرید سکے. یہ سوئی گیس نہ ہونے کے برابر ہے. بالکل اس میں پریشر نہیں ہے, چولہے جلتے نہیں, کھانا پکتا نہیں. اس لیے غریب بندے جو ہیں وہ بیچارے کوئی 2 کلو ڈلوا رہا ہے, کوئی 1 کلو ڈلوا رہا ہے. نہیں وہ تو صحیح ہے, لیکن کوئی اگر ایک کوئی کسی سائڈ پہ یہ تعین کر دے انتظامیہ کہ یہاں پہ جو ہے ری فلنگ کا کام ہوگا, لیکن یہاں تو مارکیٹوں میں ری فلنگ LPG گیس کی جا رہی ہے, محلوں میں کی جا رہی ہے اور روڈوں پر کی جا رہی ہے. تو یہ آپ کو پتہ ہے جب ری فلنگ LPG گیس کرتے ہیں تو یہ کسی وقت بھی جو ہے بہت بڑا سانحہ ہو سکتا ہے. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ یہ بالکل آپ کی بات درست ہے, بھی سانحہ ہو سکتا ہے, ماضی میں سانحے ہوئے بھی ہیں, لیکن ان کی جو بھی یہ کام کرتے ہیں ان کی انجمنیں ہوتی ہیں, پشت بنائی ہوتی ہے, کچھ سیاسی لوگ ان کے پیچھے ہوتے ہیں, کچھ جو بڑے ڈیلر ہیں ان کے بھی ان کے پیچھے ہاتھ ہوتے ہیں. یہ بتائیں آپ ان کے خلاف انتظامیہ کو ایکشن لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ ان کے خلاف انتظامیہ کو ایکشن لینا چاہیے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں بھی ایک سائیڈ پہ جہاں آبادی نہ ہو وہاں یہ ری فلنگ کا کام جاری ہونا چاہیے. یہ بتائیں یہاں بھاور نگر شہر میں بلکہ ضلع بھر میں جو ہے وہ غیر قانونی پیٹرول ایجنسیاں بھی کھول دی گئی ہیں, بڑی بڑی مشینیں لگی ہوئی ہیں اور موٹر سائیکلوں میں, گاڑیوں میں پیٹرول ڈالا جا رہا ہے, اور جس کی وجہ سے یہ بھی بڑا سانحہ ہو سکتا ہے اور انتظامیہ اس پر بھی خاموش ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے پیٹرول کے حوالے سے جو پیٹرول ایجنسیاں کھولی گئی ہیں مختلف مقامات پر, روڈوں پر؟ یہ بھی میں تو اس کے حوالے سے یہی کہوں گا بھی یہ غلط ہے, خطرناک ہے, جبکہ ہمارے شہر میں سٹی حدود میں بہت سارے پیٹرول پمپ موجود ہیں, قریب پیٹرول پمپ موجود ہیں. ان کی یہ پیٹرول جو غیر قانونی کھولے گئے ہیں ان کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان کو انتظامیہ کو ان کا ایکشن لینا چاہیے اور انتظامیہ کو چاہیے کہ یہ ان پہ نظر رکھیں اور فی الفور ان کو بند کروائیں تاکہ کوئی سانحہ پیش نہ آئے. یہ دیکھیں جی, یہ بھاور نگر کے شہری ہمارے ساتھ تھے اور یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ غیر قانونی پیٹرول ایجنسیاں جو کھولی ہوئی ہیں, پیٹرول گاڑیوں میں, موٹر سائیکلوں میں ڈالا جا رہا ہے اور اس پر جو ہے انتظامیہ کو فوری کارروائی کرنی چاہیے. اور اسی طرح میں بتاؤں LPG گیس کے حوالے سے, اگر LPG گیس کی ری فلنگ کا کام شروع ہے اور یہاں دوسرے شہری ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ان سے آپ بتائیں جی یہاں جو ری فلنگ ہو رہی ہے اور غیر قانونی پیٹرول ایجنسیاں ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی یہ بالکل ناجائز ری فلنگ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آلریڈی بھی کافی نقصان ہو چکا ہے, کئی جگہ پہ آگ لگ چکی ہے. حکومت کو چاہیے کہ ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے اور ری فلنگ ان کی بند کی جائے. شہری موجود تھے اور شہری ہمیں بتا رہے ہیں بہاور نگر شہر کے حوالے سے, اور ان کا کہنا ہے کہ بہاور نگر میں جو ہے وہ بہاولی چوک اور حسین آباد, مبارک گیٹ اور ریلوے چوک
اور اسی طرح میں بتاتا چلوں خادم آباد کالونی اور جیل روڈ پر جو ہے، اور اسی طرح ہارون آباد روڈ، شیشیاں روڈ، یہ مختلف مقامات پر جو ہے غیر قانونی پٹرول ایجنسیاں کھول دی گئی ہیں. وہاں بڑی بڑی مشینیں لگی ہوئی ہیں اور رشوں میں، گاڑیوں میں، موٹر سائیکل پر کھلے عام جو ہے وہ پٹرول ڈالا جا رہا ہے. اور یہاں میں اگر ایل پی جی گیس کے حوالے سے اگر میں بتاؤں تو ایل پی جی گیس جو ہے اس کی ری فلنگ کا کام جو ہے شہر کی مارکیٹوں میں مختلف مقامات پر جو ہے کھلے عام جو ہے وہ ایل پی جی گیس کی ری فلنگ ہو رہی ہے، اور انتظامیہ جو ہے وہ خاموش ہے. کسی وقت بھی جو ہے بڑا سانحہ ہو سکتا ہے. شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی اور ڈپٹی کمشنر بہاور نگر سے فوری طور پر مطالبہ کیا ہے کہ سول ڈیفنس کو فوری طور پر جو ہے وہ ہدایات جاری کی جائیں، اور یہ جو ہے غیر قانونی پٹرول ایجنسیاں جو چل رہی ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے، اور اسی طرح جو ری فلنگ کر رہے ہیں ایل پی جی گیس کی ان کے خلاف بھی جو ہے ایکشن ہونا چاہیے. یہ 2 سے 3 سال ہو چکے ہیں، آئے روز جو ہے نئی مشین لگ جاتی ہے پٹرول ڈالنے والی. اور اسی طرح اگر میں بتاؤں تو مختلف مارکیٹ میں جو ہے ایل پی جی گیس کی ری فلنگ کرنے والی جو ہے آئے دن جو ہے نئی دکان کھل جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے جو ہے یہ بڑا سانحہ ہو سکتا ہے. اور شہریوں نے اس پر جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے وہ کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے. تو آج ہم بہاور نگر شہر کے حوالے سے ڈسکس کر رہے تھے، اور آپ کو بتایا بہاور نگر شہر کے حوالے سے ہم آپ کو بتا رہے تھے بہاور نگر شہر میں جو ہے کون کون سے مقامات پر جو ہے وہ غیر قانونی پٹرول ایجنسیاں بنی ہوئی ہیں. اور ایل پی جی گیس کے حوالے سے ہم آپ کو بتا رہے تھے ایل پی جی گیس جو ہے کون کون سے مقامات پر جو ہے وہ ری فلنگ کا کام ہو رہا ہے. تو نئی خبر کے لیے دوبارہ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. گجرانوالہ میں وکلاء کے گھروں پر پولیس کی بھاری نفری کے چھاپے اور تشدد کا معاملہ. عدالت نے 2 ایس ایچ او سمیت 50 پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا. بیورو چیف غضنفر شاہ کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں. گجرانوالہ میں وکلاء کے گھروں پر پولیس کی بھاری نفری کے چھاپے اور تشدد کا معاملہ. عدالت نے 2 ایس ایچ او سمیت 50 پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا. واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج اسپیشل ٹی وی نے حاصل کر لی. سی سی ٹی وی میں پولیس کی بھاری نفری ایک وکیل کے گھر کا دروازہ توڑتی ہے. فوٹیج میں ناصر ڈار کو اور رانا وقار کو ساتھ لے جاتے دیکھا جا سکتا ہے. رانا وقار کی شرٹ سخت سردی میں اتری ہوئی ہے. مقدمہ درج نہ کیا گیا تو توہین عدالت میں جائیں گے. متاثرہ وکیل کا کہنا ہے کہ ہم نے وقوعے کے اگلے ہی روز تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن میں درخواست دی، لیکن تاحکم ثانی پولیس کے خلاف مقدمہ درج نہیں کیا گیا. اس سلسلے میں پولیس کا موقف ہے کہ عدالتی حکم پہ افسران فیصلہ کریں گے اور جو حکم دیں گے اسے پورا کیا جائے گا. نجی فلاحی تنظیم ینگ بلڈ نے مخیر حضرات کے تعاون سے وزیر آباد کے پہلے اسکین سینٹر کی بنیادوں کا کام مکمل کر لیا. پروجیکٹ کے آغاز سے وزیر آباد گجرانوالہ گجرات کے لاکھوں عوام استفادہ کر سکیں گے. مزید جانتے ہیں احسان الہی بھٹی کی اس رپورٹ میں. نجی فلاحی تنظیم کے زیر انتظام نالا پلکھو بند کے قریب وزیر آباد کا پہلا اسکین سینٹر بنایا جا رہا ہے. شہر کی معروف سماجی شخصیات ڈاکٹر محمد یوسف، ضلع حسنین جعفری، ڈاکٹر نعمان رفیع راجپوت، سیاسی سماجی شخصیات مشتاق بٹ، محمود احمد، عدنان بٹ اور دیگر نے زیر تعمیر پروجیکٹ کا وزٹ کیا اور فلاحی تنظیم کے منصوبے کو سراہا. صدر ینگ بلڈ سوسائٹی نوید سعید، وائس چیئرمین افتخار صدیقی نے میڈیا نمائندگان سے گفتگو میں کہا کہ خطرناک بیماریوں کی بروقت تشخیص نہ ہونے کے سبب مرض بڑھ جاتے ہیں. اس منصوبے کی تکمیل سے وزیر آباد، گجرات، گجرانوالہ اور اطراف کے علاقوں کے افراد کو پیچیدہ امراض کی تشخیص کے لیے MRI، میموگراف، الٹرا ساؤنڈ سمیت لیبارٹری اور دیگر جدید ٹیسٹوں کی سہولیات ایک ہی چھت تلے میسر آئیں گی. انہوں نے کہا کہ جو لوگ فیس ادا نہیں کر سکتے ان کو مفت سہولت مہیا کی جائے گی، جبکہ دیگر سے انتہائی کم فیس لی جائے گی. انہوں نے میڈیا کے توسط سے مقامی مہیر حضرات اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے استدعا کی ہے کہ وہ فلاحی منصوبے میں بڑھ چڑھ کر معاونت کریں تاکہ یہ منصوبہ جلد از جلد پایہ تکمیل تک پہنچ سکے. چیف ایگزیکٹو لیسکو انجینئر شاہد حیدر کی زیر قیادت ریجن بھر میں بجلی چوروں کے خلاف مہم جاری. ایکسین رائیونڈ کی زیر نگرانی ایس ڈی او جیا بگا کا علاقے میں آپریشن. درجنوں ملزمان بجلی چوری کرتے پکڑے گئے، 10 گرفتار کر لیے گئے ہیں. لاہور سے میاں یاسر کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں.
चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर की जेर क़यादत रीजन भर में बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम जारी। एक्सीएन रायविंड की जेर निगरानी SDO जिया बग्गा का इलाके भर में ऑपरेशन। दर्जनों मुलजिमान बिजली चोरी करते पकड़े गए, 10 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ऑपरेशन में पुलिस और एलीट फोर्स के जवानों ने भी हिस्सा लिया। लेस्को हुकाम की जानिब से मुलजिमान को भारी जुर्माने आयद कर दिए गए हैं। लेस्को और पुलिस की टीमों ने लद्दे की ऊंचा, लद्दे की नीवा, जोडो ढेर और एतराफ के इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया। ओकाड़ा शहर में इंतजामिया की अदम तवज्जोही की वजह से मरकजी शाहराहों के पोल पर लगी लाइटें खराब हो चुकी हैं। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। काशिफ नदीम की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। शहर की मेन शाहरा और रोड्स तारीकी में डूब गए। यहाँ के मेन मसरूफ तरीन रोड जिनमें बेनज़ीर रोड, फैसलाबाद रोड, MA जिना रोड, अकबर रोड, तहसील रोड, फुटबॉल स्टेडियम रोड शामिल हैं। यहाँ रोड्स पर लगाई जाने वाली ट्रैफिक लाइट्स जो कि इंतहाई टूट फूट का शिकार है। कहीं बल्ब टूटे हुए तो कहीं बल्ब ही गायब हैं, कहीं लोहे के मेन रॉड तो कहीं लाइट्स के मेन कवर शीशे टूटे नजर आते हैं। इन लाइट्स की मरम्मत और इनको रोशन करने की मद में मिलने वाली ग्रांट करप्शन की नजर हो गई। लाखों रुपए मालियत वसूल होने के बावजूद भी उकाड़ा तारीखी में डूबा हुआ है। मेन रोड्स पर लाइट न होने से डकैती, राहजनी की वारदातों में इजाफा हो गया। शदीद धुंध होने के बावजूद रोड्स पर लाइट न चलने की वजह से रोड एक्सीडेंट में इजाफा हुआ। इन रोड्स पर दौरान सफर शहरी खुद को अदम तहफ्फुज का शिकार समझने लगे। दूसरी जानिब ओवरहेड ब्रिज पर लाइट न होने की वजह से कई बार हादसात रुनुमा हुए, जिनसे कई कीमती जानों का भी ज़िया हुआ और कुछ शहरी मजरूब होकर रह गए। शहरियों ने कमिश्नर साहिवाल और डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा से इन रोड्स पर लाइट की मरम्मत करवाने का मुतालबा किया है ताकि शहरी बाआसानी सफर कर सकें। पाकपतन में पेस्टिसाइड डीलर्स एसोसिएशन के इंतखाबात में चौधरी अब्दुल रहमान कम्बो भारी अक्सरियत से सदर जबकि ज़ियाउल्लाह सुखेरा जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। हामियों का जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले गए। तारिक महमूद कम्बो की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। पाकपतन के सबसे बड़े कारोबारी मरकज गल्ला मंडी में पेस्टिसाइड डीलर्स एसोसिएशन के इलेक्शन का रिजल्ट आ गया। इंतखाबात में पेस्टिसाइड डीलर्स एसोसिएशन के कुल 187 रजिस्टर्ड वोटर्स ने वोट का हक इस्तेमाल किया। इंतखाबात में उम्मीदवार बराए सदर चौधरी अब्दुल रहमान कम्बो और जनरल सेक्रेटरी ज़ियाउल्लाह सुखेरा ने 113, जबकि मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार बराए सदर चौधरी वारिस अली और जनरल सेक्रेटरी जरीन अब्बास ने 74 वोट हासिल किए। 39 वोटों की बरतरी से हाजी अब्दुल रहमान कम्बो सदर जबकि ज़ियाउल्लाह सुखेरा जनरल सेक्रेटरी फातेह करार पाए। इंतखाबात में कामयाब उम्मीदवारों के हामियों ने जश्न मनाया और ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले। छांगा मांगा में अंजुमन तलबा इस्लाम के ज़ेर एहतमाम तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में 56वें जश्न तश्कील अंजुमन का केक काटा गया। अब्दुल हमीद अंसारी की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। अंजुमन तलबा इस्लाम के ज़ेर एहतमाम छांगा मांगा में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें साहबजादा गुलाम मोहम्मद खान नुमानी, साहबजादा मोहम्मद फारूक खान रब्बानी, साबिक सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद अकरम रिजवी, ज़िलाई जनरल सेक्रेटरी अली हैदर, ज़िलाई प्रेस सेक्रेटरी इमरान मुनीर, सिटी नाजिम हाफिज मुबशिर अली ने तकरीब में खुसूसी तौर पर शिरकत की। इस मौका पर साबिक मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात अरशद जावेद मुस्तफ़ाई ने खिताब भी किया। तकरीब में 56वें जश्न तश्कील अंजुमन तलबा इस्लाम का केक काटा गया। तकरीब के आखिर में पाकिस्तान की तरक्की और निज़ाम मुस्तफ़ा के निफाज के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। फिरोजवाला में आस्ताना आलिया गुलशन सादात रचना टाउन के ज़ेर एहतमाम 5वां सालाना उर्स मुबारक बसिलसिला ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का इनेकाद किया गया। हाफिज मुदस्सिर सलीम की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। आस्ताना आलिया गुलशन सादात रचना टाउन के ज़ेर एहतमाम 5वां सालाना उर्स मुबारक बसिलसिला ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह और क़िबला माजी सरकार रहमतुल्लाह अलैहा का इनेकाद किया गया। उर्स मुबारक की सदारत पीर सैयद मतीउल्लाह शाह बुखारी ने की। उर्स में दूर दराज से आए हुए मुहिब्बीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। मुल्क के नामवर कारी ईद मोहम्मद ने तिलावत कलाम पाक से आगाज किया। मारूफ सना खान, आसिफ खान सरहदी, तारिक महमूद शराजी, हाजी मोहम्मद सादिक, हाफिज इमरान कादरी और मोहम्मद सुल्तान कादरी ने बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराना अक़ीदत के पोल निछावर फरमाए। साहिबजादा वाला शान सैयद मोहम्मद शाह बुखारी,
सैयद वकास अली शाह शराजी, अलामा अली रजा गुजराती और अलामा जरदार फरूकी ने अपने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि पाक व हिंद के बुजुर्गान दीन ने हमेशा अमन और मोहब्बत का दर्स दिया और उनकी तालीमात पर अमल पैरा होने में ही हमारी कामयाबी है। जबकि सजादा नशीन आस्ताना आलिया गुलशन सदात पीर सैयद मतीउल्लाह शाह बुखारी का कहना था कि अंधी तकलीद और मसलक की तासुब ने हमारे ईमान को कमजोर कर दिया और दुनिया की तमाम इज्जतें वालिदैन की दुआओं और उनकी खिदमत का नतीजा है। इस मौका पर मुरीदीन की जानिब से सरकार जी की ताजपोशी भी फरमाई गई। मारूफ कवाल रियाज फतेह अली खान ने सामीन में खूबसूरत समा बांधकर हाजरीन के दिल मोह लिए। आने वाले तमाम हाजरीन के लिए वसी लंगर का भी इह्तिमाम किया गया। खलीफे मजाज मोहतशिम बट, खलीफा मोहम्मद असगर कादरी और बाबा जी हामिद कादरी ने निगरानी के फराइज बखूबी सर अंजाम दिए। उर्स मुबारक के इख्तिताम पर पीर सैयद मतीउल्लाह शाह बुखारी ने दीन इस्लाम की सरबुलंदी और मुल्क व कौम की सलामती के लिए दुआ खैर की। हाफिज मुदस्सिर सलीम, स्पेशल टीवी, फिरोजवाला। इलेक्शन की गहमा गहमी में जमात इस्लामी भी मैदान में आ गई। कौमी असम्बली के हल्के 212, मीरपुर खास 2 और PS 48 4 के जमात इस्लामी के उम्मीदवारों ने पैदल इलेक्शन मुहिम का आगाज़ कर दिया। डिगरी शहर के बाज़ारों में वोटर्स को कायल करने के लिए पम्फलेट तकसीम किए और मुलाकातें भी की। रिपोर्ट कर रहे हैं डिगरी से लियाकत अली। पाकिस्तान में होने वाले जनरल इलेक्शन में कौमी असम्बली के हल्के 212-2 और PS 48-4 के जमात इस्लामी के उम्मीदवारों मोहम्मद हनीफ और मोहम्मद ताहिर जट ने डिगरी में पैदल इलेक्शन मुहिम का आगाज़ कर दिया। सूबाई के उम्मीदवार मोहम्मद ताहिर जट और कौमी के उम्मीदवार मोहम्मद हनीफ ने डिगरी शहर में कायम जमात इस्लामी के दफ्तर से कारकुनों के हमरा पैदल इलेक्शन मुहिम का आगाज़ किया। डिगरी में मेन रोड्स पर दुकानों में पम्फलेट तकसीम किए, साथ दुकानदारों को जमात इस्लामी का मंशूर बताया। इस मौके पर जमात इस्लामी के सूबाई असम्बली उम्मीदवार मोहम्मद ताहिर जट ने कहा, जमात इस्लामी आवाम के हकूक़ के लिए मैदान में उतरी है। मीरपुर खास की आवाम आबी गुज़रगाहों की बहाली, तालीम और सेहत के लिए तराजू पर ठप्पा लगाए। कौमी असम्बली के उम्मीदवार मोहम्मद हनीफ ने कहा कि जमात इस्लामी का माजी सबके सामने है। हम आवाम के सामने एक चॉइस बनकर सामने आए हैं। आवाम 8 फरवरी को हमारे शिफाफ माजी को देखकर ज़रूर वोट देगी। इलेक्शन मुहिम के दौरान जमात इस्लामी के कारकुनान ने झंडे उठाए हुए थे और राहगीरों में पम्फलेट तकसीम कर रहे थे। इस मौके पर कारकुनान नारेबाजी भी कर रहे थे। लियाकत अली राजपूत, डिगरी। मंडी उस्मानवाला में नून लीग का सियासी पावर शो। उम्मीदवार सूबाई असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का PP 179 में जलसे से खिताब करते हुए कहना था कि इमरानी टोले ने मुल्की मईशत और मुल्क को तबाह कर दिया। मियां नवाज शरीफ की बदौलत इलाके में साजगार तब्दीलियां होंगी। यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, हस्पताल का क़याम यकीनी बनाया जाएगा। इस हवाले से उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। कहना शुरू किया, ओ भाई तुम अगर फौज के सियासी किरदार के इतने मोहतरम थे तो क्या था वो जो 2018 में था? क्या ये अवाम पागल है? क्या हम अहमक हैं? क्या हमारे पास 2 आंखें नहीं? क्या हमारे पास सोचने समझने की सलाहियत नहीं? अफसोस है मुझे कि तुमने पाकिस्तान के खिलाफ इतनी नापाक साजिश की। इसका रास्ता हम रोकेंगे इंशाअल्लाह, आपकी मदद से रोकेंगे इंशाअल्लाह। 8 फरवरी को रोकेंगे इंशाअल्लाह। और मेरे भाई मियां शहबाज शरीफ साहब का इलेक्शन इस इलाके में तरक्की की नवीद है। आप सब जानते हैं, आपसे सिर्फ 20 किलोमीटर के फासले पर मोटरवे आ रही है। जब वो खुड़ियां तशरीफ लाए थे, यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी का ऐलान कर गए हैं। आप सब जानते हैं कि सनती यूनिट उस सनती जो बन रही है इंडस्ट्रियल स्टेट चूनिया से लेकर भीम के तक खाई रोड पर बन रही है। हजारों की तादाद में इस इलाके के नौजवानों को नौकरी मिलेगी। तो मैं आपको उम्मीद दे रहा हूं, तालीम की, मैं आपको उम्मीद दे रहा हूं इंफ्रास्ट्रक्चर की, मैं आपको उम्मीद दे रहा हूं रोजगार की, मैं आपको उम्मीद दे रहा हूं बेहतर मईशत की, एक बेहतर पाकिस्तान की। और ये सब मियां नवाज शरीफ की क़यादत में होगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की हल्का NA 77 और PP 70 की सियासत में बड़ी एंट्री। सैकड़ों अफराद की डॉक्टर मुजम्मिल इकबाल हाशमी और चौधरी फैसल मुराद वड़ाइच एडवोकेट की आइंदा आने वाले इलेक्शन में भरपूर हिमायत का ऐलान। 8 फरवरी को इंतखाबी निशान कुर्सी पर मोहर लगाने का अज़्म। किला दीदार सिंह से शकील नज़ीर की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं।
قلعہ دیدار سنگھ میں انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ہماری جماعت خدمت انسانیت کا منشور لے کر سیاست کے میدان میں آئی ہے۔ پاکستان کے عوام سابقہ سیاسی جماعتوں سے مایوس ہو چکے اور اب نئے چہرے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ملک میں غربت اور معاشی بحران کی ذمہ دار سیاسی جماعتیں ہیں جو صرف انتخابات کے دنوں میں ہی متحرک ہوتی ہیں۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ ان تمام سیاسی جماعتوں کی راہ میں رکاوٹ بنے گی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ مرکزی مسلم لیگ پولنگ اسٹیشنوں پر بھی پولنگ کے عمل کو احسن طریقے سے انجام دینے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے گی۔ اس موقع پر مرکزی رہنما مرکزی مسلم لیگ راشد علی سندھو، حمید الحسن گجر، حاجی محمد الیاس بریار، مہر رفیق احمد، قاری صابر صدیقی، حافظ بلال احمد، چودھری ریاست اللہ وڑائچ، حافظ محمد عرفان غازی، رانا بلال احمد سمیت دیگر رہنما بھی موجود تھے۔ پرائیویٹ کمپنیز میں کام کرنے والے ورکرز کو ان کی محنت کا پھل نہیں دیا جاتا۔ اشیاء کی مارکیٹنگ کرنے والے نچلے طبقے کو کیسے نظر انداز کیا جاتا ہے، لاڑکانہ سے بتا رہے ہیں آفتاب سلطانی۔ میرا مارکیٹ سے پرانا تعلق ہے 15 سے 18 سال۔ الحمدللہ میں چھوٹے سے ہو کے بڑے لیول پہ الحمدللہ میں نے کام کیا ہے کمپنیوں کے ساتھ اور کمپنیوں کے اونر کے ساتھ، اور میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو بھی کمپنی کے اونرز ہیں RSM ZSM رکھتی ہے، اور جو چھوٹے جو لوگ ہوتے ہیں TSO ہو گئے SO ہو گئے لیول کے، ان پہ جو ہے نا کمپنی توجہ نہیں دیتی۔ ان کی محنت ہوتی ہے، جو DSR ہو گئے DSF ہو گئے، ان پہ کمپنی توجہ نہیں دیتی ہے، صرف یہ توجہ دیتی ہے کہ یار ہمارے ایٹم چل رہے ہیں۔ بھائی آپ کے ایٹم بالکل چل رہے ہیں، آپ کی کمپنی 10 ایٹم آپ بناتے ہو، ان میں سے آپ کے ایٹم 3 ایٹم چلتے ہیں، باقی 7 ایٹم جو ہے 6 ایٹم جو ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ کلیم میں بن جاتے ہیں، کیونکہ آپ کا بھی خرچہ ہو رہا ہے۔ کمپنی کو اور کمپنی کے اونرز کو چاہیے کہ اس پہ یہ توجہ دے اور چھوٹے لوگوں کو جو ہے نا وہ عزت دی جائے، اور ان کے سیل کے اوپر جو ہے نا شفقت کا ہاتھ رکھا جائے، ان کی ہمت افزائی ہوتی ہے، کیونکہ وہ ساری گلیوں میں محلوں میں گھومتے ہیں، اپنا آرڈر لیتے ہیں، اسی وجہ سے لیتے ہیں کیونکہ وہ اپنے بچوں کے لیے پیٹ پالتے ہیں، اور ان کے گھر کا آپ کے ذریعے اللہ کے ذریعے اور آپ کے ذریعے کمپنی کے اونر جو جس کمپنی میں کام کرتے ہیں ان کا گھر کا چولہا چلتا ہے، کیونکہ ان پہ اوپر تھوڑا سا توجہ دی جائے، ان کی بھی ترقی کا حق ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ برائے مہربانی آپ ان پہ بھی نظر رکھیں، یہ نہ دیکھیں کہ آپ کے 2 ایٹم چل رہے ہیں، پیچھے آپ کا نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ آپ خرچہ کر رہے ہو، سیلز برن رکھ رہے ہو، اور اپنا کمپنی کی ایکٹیویٹی کر رہے ہو، میڈیا خرچہ کر رہے ہو، پبلسٹی کر رہے ہو، یہ بھائی یہ آپ کو فائدہ تو مل رہا ہے لیکن آپ کا نقصان بھی ہو رہا ہے۔ تو میں ان کو یہ پورے پاکستان کے جتنے بھی فوڈ ہو، جنرل ہو، کوئی بھی کمپنی کے ایٹمز ہو، آپ ان پہ بھی نظر رکھی جائے۔ بھائی یہ جو ہم ایٹم بنا رہے ہیں اور یہ مارکیٹ میں بک نہیں رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی کیا؟ کیونکہ کافی ایسے کمپنیوں کے اونر ہوتے ہیں صرف وہ اپنے بندوں پہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن کمپنی کے اونر کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنے چھوٹے جو DSR DSF TSO SO لیول سے کے جو لوگ ہیں وہ جو محنت کرتے ہیں، گلیوں میں گھومتے پھرتے ہیں، ان سے بھی رابطے میں رہا کریں۔ PS 18 اباڑوں میں الیکشن سرگرمیاں تیز ہو گئیں۔ JUI فے کے امیدوار مولانا ناصر محمود سومرو انتخابی مہم کے دوران رانوتی پہنچ گئے، جہاں پر ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ مولانا ناصر محمود سومرو نے میڈیا کو بتایا کہ ہم PS 18 اباڑوں سے مضبوط امیدوار ہیں۔ اس حوالے سے ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ जे साम्हूं आहे अवाम जो जोश ख़रोश अवां जे साम्हूं आहे। अॼु मां सॼो ॾींहुं हिते इलेक्शन वर्क कई अथमि, जंहिं अंदाज़ में घोटकी ऐं उबावड़े जे अवाम जो इस्तक़बाल कयो आहे, मां उहो लफ़्ज़नि में बयानु नथो करे सघां। अवाम बेज़ार वेठो आहे, 15 साल इक़्तिदार वारी जमात खां बेज़ार वेठो आहे। हिन वक़्तु अवाम पंहिंजा हक़ घुरे थो, रोड रस्तो इस्पताल स्कूल घुरे थो। अवाम हाणे ॾटनि ऐं दिलासनि ते वोट ॾियण जे लाइ तयारु कोन्हे। जमियत उलमा इस्लाम हक़ीक़ी मानाउनि में सिंध जी तर्जुमानी कई आहे, सिंध जे अवाम जी तर्जुमानी कई आहे, सिंध जे मसाइल खे उजागर कयो आहे, सिंध जे अमन व अमान ते पंहिंजो किरदारु अदा कयो आहे। असां पंहिंजो मंशूर ऐं दस्तूर खणी अवाम वटि आया आहियूं। इंशाअल्लाह 8 फरवरी ते उबावड़े PS 18 जो अवाम किताब ते ठप्पो हणी करे पंहिंजे एतमाद जो इज़हार कंदो। کراچی کے علاقے مہران ٹاؤن کرنگی میں عوام کے مسائل کئی سالوں سے جوں کے توں ہیں۔ بنیادی مسائل کو حل کرنے کے لیے اس علاقے سے پیپلز پارٹی کے امیدوار برائے حلقہ صوبائی اسمبلی سندھ PS 96 شرجیل رضوانی کا کیا کہنا ہے اور عوام کی کیا رائے ہے، جانتے ہیں غفران خان کی اس اسپیشل رپورٹ میں۔ میں اس وقت PS 96
کورنگی ڈسٹرکٹ کراچی میں موجود ہوں اور یہاں سے کنٹیسٹ کر رہے ہیں پی ایس کے لیے شرجیل صاحب. تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کو کیا لگتا ہے کہ اس حلقے سے یہ جیتیں گے یا اپنے مخالفین کو یہ کس طرح دیکھتے ہیں اور کیا ان کو کس طرح وہ شکست دیں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جناب اپنے بارے میں مختصراً بتائیں اور اپنے حلقے کے بارے میں ہماری عوام کو بتائیں. میرا نام محمد شرجیل رضوانی ہے. میں پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹکٹ سے یہاں پہ کانٹیسٹ کر رہا ہوں PS 96 سے. اور الحمدللہ جو علاقے کی آپ نے بات کی ہے تو ہم پر امید ہے کیا اس UC نہ ہماری کوئی اس ٹاؤن کے اندر سیٹس جیتی ہوئی ہیں یا ہماری کوئی چیئرمین بھی نہیں ہے یہاں پہ, مگر ہم پر امید ہے کہ یہاں کے لوگ بہت تنگ ہیں, یہاں کے جو جیتے ہوئے نمائندے ہیں پرانے ان لوگوں سے, اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی یہاں سے ون کرے گی. اچھا, یہاں پہ تو 2018 میں PTI کے آپ کو پتہ ہے کہ NA سے بھی وہی جیتے تھے اور PS سے بھی وہی جیتے تھے. تو یہاں پہ جب ہم سروے کرتے ہوئے آ رہے تھے اور عوام سے ہم جب رائے لے رہے تھے تو عوام تو بڑی ناراض تھی, کوئی یہاں پہ ڈیولپمنٹ کوئی کام نہیں ہوا. تو ایسا تو نہیں ہے کہ شرجیل صاحب اس بار اگر آپ جیت جاتے ہیں اور NA سے بھی آپ کے کینڈیڈیٹ جیت جاتے ہیں تو کیا یہی حشر رہے گا کورنگی کا؟ دیکھیں, میں ایک میسیج کنوے کر رہا ہوں اپنے علاقے میں, اپنے حلقے کے اندر. وہ میسیج یہ ہے کہ جب جیتے ہوئے نمائندے کام نہیں کر سکتے, وہ کیوں نہیں کر سکتے؟ ان کی نیت نہیں کام کرنے کی. حالانکہ یہاں پہ جو MNA صاحب, ایکس MNA صاحب تھے, ان کو 1 ارب 30 کروڑ روپے کا فنڈ ملا, جن میں سے ان نے اس میران ٹاؤن جہاں اس ٹائم ہم کھڑے ہوئے ہیں کوئی ایک گلی بھی نہیں بنائی گئی اس فنڈ سے گئی. اس کے بعد یہ وہ لوگ ہیں جو کام کرنے کی نیت رکھتے ہی نہیں ہیں. یہ سلیکٹڈ پارٹی تھی, الیکٹڈ تھی ہی نہیں کبھی. اس وجہ سے جب پاکستان پیپلز پارٹی یہاں سے نومینیٹ ہوگی, اس کا نمائندہ ہوگا MNA بھی MPA بھی دونوں, تو پاکستان پیپلز پارٹی بنیادی کام کرنے کی نیت رکھتی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی کام کیا اور انشاءاللہ کرے گی. اور اس کے ساتھ میں ایک آپ کو وہ دے دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی حکومتی پارٹی ہے. میں ہر دوست کو یہ بتاتا ہوں کہ گورنمنٹ والی پارٹی جب بھی کسی علاقے کی نمائندگی لے گی وہ بھرپور کام کر سکتی ہے. کہ آپ خود یہاں پہ سروے کر کے آئے ہیں کہ یہاں پہ چھوٹے موٹے مسائل نہیں ہیں, بہت بڑے بڑے مسائل ہیں جن کو حل کرنے کے لیے بڑے سٹیپس لینے کی ضرورت ہے اور نیت اچھی چاہیے اس کے لیے. اچھا جناب, یہاں کی عوام ہے وہ کہہ رہی ہے کہ خصوصاً اگر ہم میران ٹاؤن کی بات کر رہے ہیں تو نہ یہاں پہ پانی کا مسئلہ آج تک حل کیا ہے, اور بجلی کے آپ کو پتہ ہے الگ مسائل ہیں, پھر جرائم کے الگ مسائل ہیں. اچھا, جتنے بھی آپ یہاں پہ انفراسٹرکچر دیکھ رہے ہیں جس کی بھی ہم بات کریں تو وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. مطلب کورنگی پورے پاکستان کو پال رہا ہے, یہاں کا انڈسٹریل ایریا, تو انڈسٹریل ایریا کی سڑکیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں, انفراسٹرکچر بھی تباہ ہے. تو جیتنے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ایریا کو, پورے کورنگی کو آپ کس طرح بہتر کر سکیں گے تاکہ لوگ آپ کی مثال دیں؟ PTI نے کچھ نہیں کیا. دیکھیں, میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ اس علاقے میں کبھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی نہیں جیتی اس علاقے سے. مگر اگر میں آپ سے ایک بات کروں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کراچی اور اس علاقے کے لیے, اس علاقے کے برابر میں ایک گاؤں ہے شرافی گوٹ کے نام سے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, بہت لوگ جانتے ہوں گے, میمن گوٹ. وہ قدیمی گاؤں ہے کراچی کے, یہ کراچی کا سینٹر, کورنگی سینٹرل ایریا ہے. آج یہ گاؤں میں تبدیل ہو گئے ہیں اور جو گاؤں تھے وہ شہر میں تبدیل ہوئے, کس وجہ سے کہ وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے جیتے ہوئے ہیں. تو یہ میسج بہت کلیئر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جہاں نمائندگی ہوگی وہاں ترقی ہوئی ہے, ہو رہی ہے اور انشاءاللہ ہوگی. اچھا جناب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس بار جس طرح چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو مقابلہ جو اصل ہے وہ تیر اور شیر کا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی اس کانسٹیٹیوئنسی میں مقابلہ آپ کا اور کس کا ہے؟ سر انشاءاللہ شیر تو دور کی بات ہے, وہ شیر تو یہاں پہ کچھ ہے ہی نہیں. باقی بچے کو جب بلہ, تو بلہ کوئی بوتل میں تبدیل ہو گیا ہے, کوئی اپنا کدو میں ہو گیا ہے, کوئی کریلے میں آ گیا ہے, کوئی کسی چیز میں آ گیا ہے. تو خیر ان کا تو خیر حساب ہی نہیں ہے. اور جو ایک مردہ پارٹی میں کہوں گا اس کو, جو ختم ہی ہو چکی ہے, جو کراچی کے نام پہ جن نے کراچی والوں کے ساتھ ظلم کیا, وہ کراچی والے مجھ سے بہتر جانتے ہیں. تو وہ اور جو دوسری جماعتیں ہیں وہ انشاءاللہ بھرپور طریقے سے شرکت حاصل کریں گی اور پورے کراچی سے, اس خالی کورنگی میں نہیں, پورے کراچی سندھ بھر میں پاکستان پیپلز پارٹی سیٹس ون کرے گی اور جو بنیادی کام لوگوں کے حقوق ہیں وہ پورے کرے گی. اچھا شرجیل صاحب, ایک کانسٹیٹیوئنسی کے حوالے سے سوال کر لیتے ہیں کہ عوام اس وقت آپ کو کس طرح رسپانس کر رہی ہے کہ آپ ریلیز بھی نکال رہے ہیں, کارنر میٹنگز بھی کر رہے ہیں اور اپنی آفس میں بھی بیٹھ رہے ہیں, یہاں پر بھی لوگ آپ سے ملنے آ رہے ہیں, تو کیا مسائل بھی لے کے آ رہے ہیں اور آپ کو رسپانس کیسا دیا جا رہا ہے اس وقت؟ سر مسائلوں کی ایک لمبی فہرست ہے یہاں پہ, کوئی ایک مسائل نہیں, آپ خود یہاں پہ گھومے ہوئے جو لوگ آ رہے ہیں. میں بدقسمتی سے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں, مجھے اچھی نہیں لگتی
کہ اس علاقے والوں کو یہ جیتے ہوئے نمائندے سو کالڈ جیتے ہوئے نمائندے اور سلیکٹڈ لوگ، ان لوگوں نے اس علاقے کو، اس پی ایس کو، اس این اے کو گٹروں تک محدود کر دیا ہے. میں آپ کو حلفی نہیں بات کر سکتا ہوں کہ میں جس محفلوں میں جاتا ہوں وہاں پہ ہم لوگ گٹر سے شروع کرتے ہیں اور گٹر بھی ختم ہو جاتے ہیں. لوگ اور شہر کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں، مگر یہ علاقے ان لوگوں کی وجہ سے، ایسے نمائندوں کی وجہ سے جو سلیکٹڈ آگے حاوی ہو جاتے ہیں لوگوں پہ، ان کی وجہ سے یہ علاقے گٹروں تک محدود ہو گئے ہیں. دوسرے اسکولز، ڈسٹرکٹ لیول کا ہیلتھ ہاسپٹل اور کمیونٹی سینٹرز، لیڈیز پارک کی تو بات ہی نہیں ہے اس علاقے میں. سر آپ یہ حالت ہے اس علاقے سے. ابھی ہم نے اس کرنگی کے اندر 2000 بیڈ کا میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک سنگ بنیاد بٹھائی ہے، جو دل کے علاج ہوگا کرنگی کا، پورے کراچی کے لوگ اس کو اویل کریں گے اور فری آف کاسٹ ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی بھر میں، پورے سندھ بھر میں جو ہاسپٹلس کے جال بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بچھائے ہیں وہ کسی ڈھکے چھپے نہیں ہیں. اس کے علاوہ منیسٹری انکم سپورٹ، SRSO کے جو پروگرامز ہیں، گھر بیٹھے میری مائیں بہنیں جو کما رہی ہیں، اور اس کے علاوہ ایسے بہت سارے کام ہیں جو کراچی والوں کو پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ نصیب ہوں گے اور بھرپور ہوں گے انشاءاللہ. اچھا، سب سے بڑا جو یہاں پہ مسئلہ ہے آپ کی کانسٹیٹوئنسی میں بھی، وہ ہے بے روزگاری کا. تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ مچھلی دے دیتے ہیں ہم یا پکڑنا سکھائیں، تو مچھلی پکڑنے کے حوالے سے کوئی ایسے ٹریننگ سینٹرز، کیونکہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کرنگی انڈسٹریل ایریا ہے، تو آپ انڈسٹریل ایریا کی جو آرگنائزیشن ہے اس کے ساتھ جیتنے کے بعد کس طرح آپ کام کریں گے؟ اس کا کوئی پلان ہے آپ کے پاس؟ بالکل پلان ہے سر، ایسے بہت سارے پلان. 30 تاریخ کو ہم لوگ آپ لوگوں کو میگا کرنگی کے اندر ایک بڑی ایک اسکوپ دے رہے ہیں نوجوانوں کے لیے، یوتھ جو اسپیشلی ہے. 15,000 لوگوں کے آئی ٹی کے ہم لوگ کورس کرائیں گے، جس میں سے 5,000 ہم لوگ 30 تاریخ کو ہی ان کی ٹریننگ کرا کے ان کی ٹریننگ شروع ہو جائے گی اسی پہ، اور بقایا جو 10,000 ہوں گے وہ کچھ دنوں کے اندر کمپلیٹ کر دی جائیں گے. یہ کرنگی کے لیے بہت بڑا ایک سوالیہ، بہت بڑی ایک سرپرائز ہوگا، اور یوتھ کے لیے بالخصوص کہ ان کو 15,000 نوجوانوں کو آئی ٹی کے کورسز فری آف کاسٹ ہوں گے، ان کو پراپر فنڈڈ کیے جائیں گے، اور انشاءاللہ اس آئی ٹی کے توسط سے وہ آگے جا کے دنیا بھر میں جابز حاصل کریں گے. اور جیسے ہم نے فیکٹریز کی بات کی، ہم ہر ٹائم فیکٹری سپورٹڈ ہوتے ہیں کہ فیکٹری اگر ہوگی تو لوگوں کا روزگار ہوگا، اور ہم اس کو انشاءاللہ جو بھی فیسلٹیز کاٹی ہے، آئل ریفائنری ہے، دوسری چیزیں ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں ہر لحاظ سے، اور مختلف پوائنٹس پہ ہم ان کو سپورٹ کرتے رہتے ہیں. اور انشاءاللہ اس کی پلاننگ اسمال انڈسٹریز کے تھرو ہماری پلاننگ چل رہی ہے کہ اسمال انڈسٹریز یہاں پہ لے کے آئیں تاکہ اور روزگار، بے روزگار لوگوں کی کمی پیدا ہو، روزگار بڑھے اور لوگوں کے گھروں میں خوشحالی آئے. جس طرح چائنا میں ہوم انڈسٹریز کا ایک کانسیپٹ ہے، اس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اسمال انڈسٹریز، جیسے اسمال انڈسٹریز جیسے آپ کی رائس مل، فلور مل، آئس فیکٹری، اس کا ایک ہم اس نے انشاءاللہ جو خالی زمین یہاں پہ جتنی بھی گورنمنٹس کی ہیں وہاں پہ ہم لوگ لگے ہوئے ہیں کہ اس کو ہم لوگ پراپر اسمال انڈسٹریز میں کنورٹ کریں تاکہ چھوٹے چھوٹے سیٹ اپس کے بنیاد پہ لوگوں کو روزگار ملے، بھرپور روزگار ملے، اور انشاءاللہ ملے گا بہت جلد. اچھا، خواتین کے لیے کیا مطلب، کیا وہ ان کے گھر پہ بھی اسمال انڈسٹریز لگائی جا سکتی ہیں؟ یس، دیکھیں نا، ہم سینٹر ہے کہ یہاں پہ ہماری سرکاری لینڈ ہے، ہم اس پہ پلاننگ چل رہی ہے، مگر ابھی وہ جب حکومت آئے گی انشاءاللہ تو اس پہ ہم کنکلوڈ اس کو کریں گے. وہ کم سے کم 10-15 ایکڑ کا پلاٹ ہے جہاں پہ اسمال انڈسٹریز لگیں گی. اب اس میں لیڈیز کا اسکوپ یہ ہوتا ہے کہ جو ڈائننگ اور پرنٹنگ فیکٹریز ہوتی ہیں، جو کپڑے کی فیکٹریز ہیں، اس کے اندر میل جو ورکرز ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں، لیڈیز ورکر زیادہ ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ ہم نے اس میں ایک ٹارگٹ رکھا ہوا ہے کہ کم سے کم 50% ہم لوگ لیڈیز میں ان کو امپلائمنٹ دیں وہاں پہ، تاکہ میری مائیں، میری بہنیں ادھر بھرپور طریقے سے اپنا رول ادا کر سکیں اور وہاں بیٹھ کے اپنا گھر کا چولہا جلا سکیں. اچھا جناب شرجیل صاحب، آخری سوال ہے، وہ ہے چیئرمین آپ کے جو ہیں بلاول بھٹو صاحب کے حوالے سے. آپ کو کیا لگتا ہے، کیونکہ پنجاب جو جیتتا ہے اسی کی فیڈرل میں حکومت بنتی ہے، تو اس بار آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا چانسز ہیں بلاول بھٹو کو ہم وزیر اعظم آئندہ کا بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یا مزید ان کو 5 سال انتظار کرنا پڑے گا، یا شیر آ جائے گا؟ سر دیکھیں، ہم لوگ پہلے ڈیمانڈ یہ کریں گے فری اور فیئر الیکشنز، کہ فری اور فیئر الیکشنز ہو، ٹائم پہ ہو، بھرپور طریقے سے ووٹ کاسٹ کرنے دیا جائے. ہم ای سی پی سے ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں، دوسرے آنریبل دو جتنے بھی ہماری ادارے ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کریں کہ فری اور فیئر الیکشنز ہو اور پراپر ووٹ کاسٹ ہو اور اچھی طریقے سے ہو. اور جیسے آپ نے وزیر اعظم کی بات کی، تو انشاءاللہ یہ 5 سال جو ہے وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں گے. پنجاب سے بھی سیٹیں نکل رہی ہیں، بلوچستان سے نکل رہی ہیں، اور جس جگہ پہ کراچی ڈویژن جہاں میں کھڑا ہوں، اور انشاءاللہ یہاں سے بھرپور سیٹیں پاکستان پیپلز پارٹی نکال کے وزیر اعظم بلاول صاحب کو بنائیں گے. PS 96 کورنگی ڈسٹرکٹ کراچی سے عوام کی رائے جانتے ہیں کہ وہ اس بار اس الیکشن میں جو 8 فروری کو ہونے جا رہی ہے 2024 میں کس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ اچھا جناب، کس کو سپورٹ کریں گے اور ووٹ کس کو دیں گے؟ ووٹ تیر کو دیں گے. جناب ووٹ کس کو دیں گے؟ PP کو دیں گے. ووٹ کس کو دیں گے جناب؟ پیپلز پارٹی کو دیں گے. PP کو. ووٹ کس کو دیں گے آپ؟ ووٹ انشاءاللہ
देंगे? शर्जील भाई को। आप किसको देंगे इस बार? पीपल्स पार्टी को। वोट किसको देंगे जनाब? पीपल पार्टी को भाई। अच्छा, आप वोट किसको देंगे? सच बोले, हाँ सच बोले, जो आपका मन करे। पीटीआई को। बहुत अच्छा। वोट किसको देंगे जनाब आप? पीपल्स पार्टी शजील भाई को। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।